أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے جی ترجمہ ہے. دوسرا رکوع سورۃ الجاثیہ پارہ نمبر 25. سمجھ آ گئی؟ 1 سے 11 تک آیتیں ہو گئی ہیں. آگے 12 نمبر آیت دیکھیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ توجہ فرمانی ہے. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. اللہ الذی وہ ذات ہے جس نے سخر کیا لکم البحر تمہارے لیے کس کو؟ سمندر لتجری الفلک تاکہ چلیں کشتیاں فیہ اس میں بامرہ ساتھ اس کے حکم کے ولتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ اس کے فضل میں ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو. اللہ وہ ذات ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں. کس کے حکم سے؟ اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. کیا؟ اور تاکہ تم شکر ادا کرو. جیسا کہ پہلے کئی بار عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا قرآن کریم کی اصطلاح میں روزی تلاش کرنے کو کہا جاتا ہے. یہاں سمندری تجارت مراد ہے. سمجھ آئی نہیں؟ مچھلیاں نہ کاروبار فلاں کاروبار اسمگلنگ جائز والی. اسمگلنگ جائز ہوتی ہے؟ اسمگلنگ غلط چیز ہوتی ہے. یعنی اچھی آمد و رفت تجارت میں سارا کچھ آگے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَسَخَّرَ لَكُم اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں وَمَا اور جو کچھ فِي الْأَرْضِ کس میں ہے؟ زمین میں. جمیعا سارے کا سارا منہ اس سے. ان فی ذالک بے شک اس میں آیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے عقل کرتی ہے سمجھ رکھتی ہے سوچتی بوجھتی ہے سوچتی بوجھتی ہے. اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس سب کو
اس نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو غور و فکر سے کام لیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون۔ قل کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے للذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائیں، یغفروا درگزر کریں، للذین ان لوگوں کے لیے لا یرجون نہیں وہ امید رکھتے، ایام اللہ اللہ کے دنوں کی، لیجزیہ کہ تاکہ وہ بدلہ دے، قوما ایک قوم کو، بما بوجہ اس کے جو کانوں تھے وہ یکسبون کمائی کرتے۔ اے پیغمبر جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے کہو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کاموں کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال جزا دے، چاہے اعمال کی جزا دے، چاہے دنیا میں یا آخرت میں۔ اور مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس بات سے بے فکر ہیں بلکہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی ایسے دن آنے والے ہیں، درگزر کرنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچائی جائیں ان کا بدلہ نہ لیں۔ یہ حکم مکی زندگی میں دیا گیا تھا جہاں مسلمانوں کو مسلسل صبر کی تلقین کی جا رہی تھی اور ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ کافر لوگ ان پر جو ستم ڈال رہے ہیں تم ان کا فی الحال بدلہ نہ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان کا بدلہ لے گا، چاہے وہ اسی دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ اور ساتھ یہ مطلب بھی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں صبر سے کام لیں گے اور بدلہ نہیں لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کا بدلہ آخرت کی نعمتوں کی صورت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ من عمل جس نے عمل کیا صالحا اچھے نیک، فلنفسی تو اس کی ذات کے لیے، ومن اساء اور جو برائی کرتا ہے فعلیہا تو اسی پر ہے، اس کا یعنی ذمہ اس کا، اسی کے اوپر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ ثم پھر الی ربکم اپنے رب کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جو شخص بھی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، ادھر مقرر نہیں، جو برا کام کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس واپس لایا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق دی ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب کتاب، الحکمہ اور حکومت، والنبوت اور نبوت، ورزقناہم اور رزق دیا ہم نے ان کو من سے الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وفضلناہم اور فضیلت دی ہم نے ان کو علی العالمین تمام جہانوں پر۔ اور ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا کی تھی اور انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تھا اور انہیں دنیا جہان کے لوگوں پر فوقیت بخشی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ وَآتَيْنَاهُمْ اور دی ہم نے ان کو بینات واضح نشانیاں، من الامر دین میں سے، فما اختلفوا تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا، الا من بعد اس کے بعد، ما جاءہم العلم جو آیا ان کے پاس علم، بغین بغاوت سرکشی کی وجہ سے، بینہم آپس میں، ان ربک بے شک رب تیرا، یقضی فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت کس دن، قیامت کے دن، فیما کانوا اس میں سے جو تھے وہ، فیہ جس میں، یختلفون اختلاف کرتے، اور انہیں کھلے کھلے احکام دیے تھے۔ اس کے بعد ان میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد ہی ہوا، صرف اس لیے کہ ان کو ایک دوسرے سے ضد ہو گئی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی بنو اسرائیل کو تورات کا علم دیا گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے سے حسد اور ضد کی وجہ سے آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلافات میں پڑ گئے۔ سمجھ آئی؟ اختلافات سے کیا ہوتا ہے، بچنا چاہیے جتنا ہو سکے۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ ثم جعلناك پھر لگایا ہم نے آپ کو، على شریعة اوپر ایک طریقے کے شریعت کے، من الامر دین میں سے، امر یہاں پہ آ رہا ہے دین کے معنی میں، سمجھ آ رہی، حکم میں سے، حکم بھی دین یعنی دین کے حکم،
فتبعها پس پیروی کرو اس کی، ولا اور نہ تتبع تم پیروی کرو احوال الذین ان لوگوں کی خواہشات کی، لا یعلم جو علم نہیں رکھتے۔ پھر اے پیغمبر ہم نے تمہیں دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے، لہذا تم اسی کی پیروی کرو اور ان کو لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ انہم بے شک وہ لن یغنوا نہیں کام آ سکتے عنکا تجھ کو من اللہ سے شیئا کچھ بھی، وان اور بے شک ظالمین الظالمین ظالم لوگ بعضهم ان میں سے بعض اولیاء دوست ہیں، بعض کے، واللہ اور اللہ ولی دوست ہے المتقین متقی لوگوں کا۔ وہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے ذرا بھی کام نہیں آ سکتے، اور حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں گل؟ دوست کون اچھا ہے؟ کس طرح دوست بنا سو؟ ظالمہ وہاں یا اللہ وہاں؟ کس کو دوست بناؤ گے؟ اللہ رسول کو بناؤ گے؟ اللہ رسول کے مطابق حکم کے مطابق کپڑے بھی پہنو گے کہ نہیں؟ اور یہ فرض یہ کہ گھٹنے چھپانا فرض ہے، ناف چھپانا گھٹنے چھپانا یہ فرض ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر عمل کرنا پڑے گا۔ کپڑے انگریزوں والے پہنو گے تو پھر وہ انگریز خوش ہوں گے، اللہ رسول خوش نہیں ہوں گے، ناراض ہوں گے۔ ھذا بصائر للناس ھدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ ھذا بصائر یہ روشن نشانیاں بصیرت کی روشنیاں للناس لوگوں کے لیے، وہدی اور ہدایت، ورحمۃ اور رحمت لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ یہ یعنی قرآن تمام لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ یقین کریں ان کے لیے منزل تک پہنچانے کا ذریعہ اور سراپا رحمت ہے۔ کیا ہو گیا رکوع؟ کتنی آیتیں دیکھا کرو نا یار، ایک منٹ خاموش رہیں۔ 12 سے 21 پانی لے لو۔ وہاں خاموش رہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ ام یا حسب الذین خیال کیا ان لوگوں نے، اجترحوا جنہوں نے کام کیے کمائی کی، السیئات برے، ان نجعلهم کہ ہم کر دیں گے ان کو کالذین ان لوگوں کی طرح آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کی اچھے، سواء برابر ہے، محیاہم ان کا جینا، ومماتہم اور ان کا مرنا، ساء کتنا برا ہے، ما یحکمون جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے برے برے کام کا ارتکاب کیا ہے، کیا وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ انہیں ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے ہیں؟ سمجھ آئیے، برابر ہو جائیں گے؟ لا یستوی الذین لا یعلمون والذین لا یعلمون ام حسب الذین اجترحوا السیئات۔ اور آگے کل آتا ہے، ٹھیک ہے جی، کل مفسدین ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہو جائے۔ کتنی بری بات ہے جو یہ طے کیے ہوئے یہ آخرت کی زندگی کی ضرورت بتائی جا رہی ہے کہ اگر آخرت کی جزا و سزا نہ ہو تو اچھے برے سب لوگ برابر ہو جائیں۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں شریعت کے احکام پر عمل کر کے محنت اٹھائی یا مخالفین کی طرف سے تکلیف برداشت کی، ان کو مرنے کے بعد بھی اس قربانی کا کوئی انعام نہ ملے اور ان کا مرنا جینا بالکل برابر ہو جائے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے یہ کائنات اسی برحق مقصد کے لیے پیدا کی ہے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ یہ آیت نمبر 12 سے 21 تک ہے، 2 رکوع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔